بڑے ہوٹلز ہیں تو کوئی بھی سمٹ ہوتا ہے تو ہمیں ایک پرابلم ہوئی ہوتی ہے. ہم نے دو پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشلی کہا تھا تو دو جگہیں ہیں جو میریٹ کے ساتھ ہیں. ہم نے اس کے لیے آکشن کے لیے اشتہار دے دیا ہے, وہ اشتہار آ چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالی جتنا جلدی ہوگا اس کا ہم پروسیس مکمل کریں گے, اور اس میں ہم نے اس کو یقینی بنا رہے ہیں کہ اس کی کنسٹرکشن ہر صورت شروع ہو. یہ نہ ہو کہ پلاٹ لے کے لوگ بیٹھ جائیں. چھوٹے موٹلز کے لیے آلریڈی آکشن ہو گئی ہے, اس سے بھی کافی زیادہ کمی آئے گی. جو لوگوں کی یہاں پہ ڈیمانڈ ہے کہ جو چھوٹے ہوٹلز ہیں وہ بھی بنیں گے, وہ بھی آلریڈی آکشن ہو چکے ہیں. ایک اور چیز جو یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کی بہت کمی ہے اسلام آباد میں, اس کے لیے ایک سفاری پارک جو ہے ہم آلریڈی پلان کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے 90 ڈیز سے 100 ڈیز میں جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہے ہوں گے تو ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی پرائم منسٹر صاحب آپ سے انشاءاللہ تعالی کروائیں گے. فیض آباد چوک پہ اس ٹائم پہ ٹریفک کا کافی زیادہ پرابلم ہے, کنجیشن ہے وہاں پہ. وہ ہم نے ٹیکنیکلی اس کو ورک آؤٹ کر لیا ہے. اس کے برج کو تھوڑا ٹھیک کرنا ہے, وہ بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ ہی کام انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا. بیکاز فیض آباد چوک پہ جو پنڈی سے ٹریفک خاص طور پہ آ رہی ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم کر رہی تھی جی. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں, ساؤتھ ایشیا کا سب سے ٹالسٹ فلیگ ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں لگانے جا رہے ہیں. اس کے اوپر ہم اسپانسر تقریباً بات ہو گئی ہے, اس کے لیے بھی جیسے ہی ہمارے معاملات طے ہوں گے وہ ہم پبلک کر لیں گے اور اس کو انوگریٹ کرائیں گے انشاءاللہ آپ سے جی. وہ بھی ایک آئی تھنک کافی بڑا آئیکن ہوگا اسلام آباد کے لیے. باقی اسلام آباد کے لیے ابھی بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں, چاہے وہ راول لیک کے ارد گرد کا علاقہ ہے, چاہے ماگرہ روڈ ہے. ایک اور چیز جو ہم پرائم منسٹر صاحب سے آلریڈی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہماری ماگرہ روڈ ہے اس کو موٹر وے سے کنیکٹ کرنے کے لیے, اس میں 2-3 کلومیٹر ہمارے پاس ہے اور 2-3 کلومیٹر پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے. وہ پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی اس کے اوپر NHA کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی پروسیس مکمل ہوگا تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ فاصلہ موٹر وے کا 15 سے 20 منٹ کا ہو جائے گا, جو لوگوں کو بہت بڑا ریلیف ہوگا. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب آلریڈی NHA کو انسٹرکشن دے چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جلدی کام شروع کر دیں گے. تو بہت سب کا شکریہ, اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جلد از جلد ڈیلیور کریں. CDA کی ٹیم نے جس طرح آپ کو سمٹ میں اور باقی جگہوں میں کام کر کے دکھایا ہے, مجھے امید ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹس بھی آپ کو ڈیلیور کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم جی. بہت شکریہ سر. خواتین و حضرات, یہ رب العزت کی عطا ہے. رب العزت بعض لوگوں کو مخلوق کی خدمت کے لیے چن لیتے ہیں. خواتین و حضرات, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جو ڈیکڈ سے اس ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. خواتین و حضرات, آپ کی بھرپور تالیوں میں ریکویسٹ کروں گا Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, to address this august gathering. Ladies and gentlemen, put your hands together for Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب محسن نقوی صاحب, وفاقی وزیر داخلہ محترم جناب عطا تارڑ صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات, انتہائی قابل احترام ممبران قومی اسمبلی اور چیئرمین CDA علی رندھاوا, سیکرٹری انٹیریئر IG پولیس اسلام آباد, خواتین و حضرات السلام علیکم. آج ہم نے دو منصوبوں کا سنگ بنیاد ابھی رکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے اسلام آباد اور گرد و نواح کے خوشحالی اور ترقی کے منصوبوں کے حوالے سے. ایک ابھی F9 میں سنگ بنیاد رکھا گیا فلائی اوور کا, اور ابھی یہاں پہ سرینا چوک پہ ایک اور منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ F9 کا منصوبہ جو عام حالات میں 6 ماہ میں مکمل ہوتا, وہ وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی
کاوشوں سے انشاءاللہ 100 دنوں میں مکمل ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے سرینا کا ابھی جو منصوبہ جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 60 دنوں میں یہ مکمل ہو جائے گا. میں اسلام آباد کے رہائشیوں کو اور سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصاً وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کو بہت شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ پنجاب کا ریکارڈ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اور یہاں پر اسی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایس سی او کانفرنس جو کہ انتہائی کامیابی سے اور بڑے پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی چند ہفتے پہلے، اس کے لیے بھی وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور علی رنداوا ان کی ٹیم نے جو خوبصورتی کے حوالے سے جو کام کیا وہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی تاریخ میں وہ دیدنی تھا. اور وزیر اطلاعات نے جو کانفرنس سینٹر کی جو ریپیئر، اس کی خوبصورتی کے لیے جو دن رات ایک کیا سی ڈی اے کے ساتھ مل کر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں آج اس موقع کی مناسبت سے وزیر داخلہ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی ٹیم کو، اور وزیر اطلاعات کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے ایس سی او کانفرنس کو کامیاب بنایا ہر طریقے سے. اور یہاں پر چونکہ ڈی پی ایم ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو محنت کی اور ان کی ٹیم نے جو کوششیں کی اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ بات نامکمل رہے گی اگر یہاں پر میں آئی جی پولیس اسلام آباد علی رضوی کی خدمات کو ہم اگر تحسین نہ پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو اینگل سے علی رنداوا صاحب کی ان کی کاوشوں کو اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو، اور اس کے ساتھ سیکورٹی کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی کور نے جو کاوشیں کی چیف آرمی اسٹاف کی ہدایات کے مطابق، اور ساتھ ایس ایس جی نے جو بھرپور انہوں نے معاونت کی، ایم او نے جو معاونت کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات دیکھنے میں آئے. اور اس طرح یہ ایک انتہائی اہم موقع جو کہ کئی دہائیوں بعد پاکستان کو مہمان نوازی کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بے پایہ فضل و کرم سے اس کو کامیاب کیا. میں ایک دو آخری آپ کو ایپیسوڈ سنا کر بات ختم کروں گا. جو یہاں پر زوما آئے ان میں چین کے پریمیئر، روس کے پرائم منسٹر اور اس طرح دوسرے جو زوما تھے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اسلام آباد تو بڑا ایک خوبصورت علاقہ ہے، اس کی تو خوبصورتی سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے پھر یہ بات آگے سب کو کنوے کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خوبصورتی کو نہ صرف آپ مینٹین کریں بلکہ اس میں دن رات کوشش کر کے اس کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں، اور یہ پرماننٹ خوبصورتی رہنی چاہیے. اسلام